السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عشق رومان شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 39 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب شاہ میر کو اپنے طریقے سے نہیں بلکہ مرحا کے بھائی کے انداز پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کی الجھنوں کو سلجھانا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ رومان شاہ کا طریقہ مؤثر ہے، کیونکہ 1 سال تک اپنے طریقے سے رشتے کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں وہ ناکام رہا تھا۔ مگر رومان شاہ کی ایک دن کی واپسی نے ہی اس کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانا شروع کر دی تھی۔ 1 سال سے شاہ میر اپنے کمرے میں مرحا کے ساتھ رہنے کو ترس رہا تھا، اور شاہ کے آتے ہی یہ ممکن ہو گیا تھا کہ آج وہ مرحا کے ساتھ ایک بیڈ پر لیٹا ہوا اس کے چہرے کو قریب سے دیکھ سکتا تھا، وہ اس کی باتوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ خاموشی سے سو جائیں، کیونکہ ہمارے بیچ میں تو سیریس گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مرحا نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا، اور مزید بات کرنے سے گریز کرتے ہوئے دوبارہ کروٹ لے لی۔ شاہ میر نے مرحا کی بات کو تحمل سے سنا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے دل کی بات ابھی بھی کہنے کا موقع باقی ہے۔ مرحا نے اپنی بیزاری کو ظاہر کرتے ہوئے پیروں کی طرف رکھے ہوئے کمبل کو کھینچا اور اسے اپنے اوپر اوڑھ لیا، گویا وہ اس گفتگو کو مزید جاری رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ شاہ میر نے ایک نظر مرحا کی جانب دیکھا، مگر کچھ کہے بغیر خاموشی اختیار کر لی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس وقت کے ساتھ باتیں اور دل کے معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اس نے دل میں فیصلہ لیا تھا کہ آج کی رات صرف مرحا کی خاموشی کا احترام کرے گا، مگر یہ بات صرف اس کے دماغ میں سوچی تھی کہ وہ مرحا کی خاموشی اور اس کے غصے کا احترام کرے گا، لیکن اس کا لالچی دل کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ دل نے بغاوت کرتے ہوئے اسے اکسانا شروع کر دیا تھا۔ شاہ میر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کافی دیر تک سوچ اور ارمانوں کے درمیان کشمکش میں مبتلا رہا تھا۔ دل جب کسی بات پر اڑ جائے تو جیت ہمیشہ دل کی ہوتی ہے، اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ دل نے دماغ کو شکست دے کر شاہ میر کو اپنے فیصلے پر عمل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ نیند تو مرحا کو بھی نہیں آ رہی تھی، مگر وہ اس وقت شاہ میر سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنی سانسوں کو روک کر کروٹ لے کر سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ شاہ میر اپنی پیاری بیوی کے چہرے کو تکتے ہوئے تکیے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے نرمی سے اس کے بالوں پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ شاہ میر نے ہاتھ کے لمس نے مرحا کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا اور اس کی سانسیں اکھڑ گئی۔ آخر شاہ میر اس کی محبت تھا، وہ شخص جس کی قربت میں آ کر اس نے محبت کے معنی کو سمجھا تھا۔ کسی سے محبت ہو جانا اور کسی سے نفرت کرنا قدرتی عمل ہے، مگر یہاں معاملات مختلف تھے۔ مرحا کو شاہ میر سے محبت تو ہو گئی تھی، لیکن شاہ نے چاہنے کے باوجود بھی وہ آج تک نفرت نہیں کر سکی تھی۔ خود پر جبر کرتے ہوئے یہ سال اس نے گزارا تھا۔ شاہ میر کو اس کا دل معاف نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر شاہ میر کے سامنے وہ زیادہ دیر اپنے غصے کو برقرار نہیں رکھ سکتی تھی۔ اسی خوف سے اس نے شاہ میر سے دوری اختیار کر لی تھی، لیکن آج شاہ میر کا قریب ہونا مرحا کے دل میں کئی جذبات کو جگا رہا تھا۔ جذبات کو وہ تو کوئی نام دینا چاہتی تھی، نہ ہی جذباتوں کو فی الحال وہ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اب آپ یہ سب کر کے مجھے مجبور مت کریں کہ میں آپ کو کمرے سے باہر جانے کو کہوں، مگر کہنے کا بھی کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ کا اپنا کمرہ ہے۔ آپ تو رحمان بھائی کے آنے سے ایکسٹرا ڈھیٹ بن چکے ہیں، اس لیے میں چلی جاتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی، کیونکہ شاہ میر کے ہاتھ اس کے بالوں سے اس کے نرم رخساروں کو چھونے لگے تھے۔ سوچ لو جانے من، جیسے ہی تم روم سے باہر قدم رکھو گی میں تمہارے بھائی کو فون پر یہ بتا دوں گا، پھر تم جانو اور تمہارا بھائی جان، میں تو بری الزامہ ہو جاؤں گا۔ شاہ میر دونوں بازو اپنے سر کے نیچے رکھتے ہوئے سیدھا لیٹ کر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جو بیڈ سے اتر کر چپلیں پہن کر جانے کو تیار کھڑی تھی۔ شاہ میر کی بات پر وہ گھور کر کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ یہ سب جو کر رہے ہیں بالکل صحیح نہیں کر رہے۔ پتہ نہیں میرے اتنے سمجھدار بھائی کو آپ کی چالاکیاں کیوں نظر نہیں آ رہی، وہ دانتوں کو پیستے ہوئے بولی۔ شاہ میر کو اس وقت مرحا پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ روم میں رہنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور اس کے بھائی کا ڈر یا احترام کہہ لو، وہ اسے یہاں سے جانے بھی نہیں دے رہا تھا۔ وہ واپس چپل اتار کر کمبل کو اپنے اوپر کھینچ کر پوری طرح اس کے اندر گھس گئی تھی، تاکہ شاہ میر اس کو ہاتھ لگا کر چھو نہ سکے۔ جبکہ پاگل لڑکی یہ بھول گئی تھی کہ بلینکٹ کے اندر شاہ میر بھی سو رہا ہے، مگر
شاہمیر کچھ دیر تو شرافت کا ڈرامہ کرتا رہا، مگر کچھ دیر بعد وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے ایک بار پھر شرارت کے مود میں آ چکا تھا۔ اپنی پیاری چھوٹی سی بیٹی کو بڑی نرمی سے اٹھا کر اس کے ماتھے پر لب رکھ کر محبت بھرا اور شفقت بھرا بوسہ دیتے ہوئے اسے اٹھا کر اس کے کاؤچ بستر پر لاتے ہوئے اسے اچھی طرح کمبل سے کور کر دیا تھا۔ میر بچہ، میرا بچہ، اپنے بابا کا ساتھ دینا، سوتی رہنا، مجھے آپ کی ماما کو منانا ہے۔ وہ بڑی رازداری سے آہستہ آہستہ اپنی بیٹی کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، جیسے وہ سچ میں اس کی بات سمجھ رہی ہو۔ نرم قدموں سے چلتے ہوئے وہ واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ نرمی سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے ایک سائڈ سے کمبل کو اٹھا کر وہ بھی کمبل کے اندر گھس چکا تھا۔ آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے وہ بالکل مرہا کے قریب جا چکا تھا۔ بڑی رازداری کے ساتھ ساتھ اس کی کمر میں ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے ہوئے اس کی نرم کمر کے گرد اپنے بازو کا حصار بنا چکا تھا۔ مرہا جو بمشکل خود کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی، شاہمیر کے ہاتھ کا لمس اپنے گرد محسوس کرتے ہوئے مرہا نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھی۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیوں اپنے ہاتھوں پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے؟ وہ جھٹپٹاتے ہوئے شاہمیر کے ہاتھ کو ہٹاتے ہوئے بولی تھی۔ ابے بدتمیز، منع کیا ہے نا، مت تنگ کرو اسے، شاہمیر نے اپنے ہاتھ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ وہ ایسی ایکٹنگ کرتے ہوئے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ نسمہ کہاں گئی؟ نسمہ اپنے بستر پر آرام کر رہی ہے۔ آپ نہیں کر سکتے؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ چاہتا تو میں تمہیں ہوں اور چاہنے سے تو تم مجھے روک نہیں سکتی۔ شاہمیر نے پرانے شاہمیر والی ہمت دکھاتے ہوئے اس کے پاس پہنچ کر اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ مرہا جو نسمہ کو پاس نہ پا کر بستر پر اٹھ کر بیٹھ چکی تھی، وہ لہراتے ہوئے شاہمیر کے مضبوط سینے سے ٹکرا گئی تھی۔ مرہا کی سانسیں تیز ہو گئی، جیسے ہر سانس کے ساتھ ایک نیا احساس جنم لے رہا ہو۔ اس کے جذبات ایک شدید جدوجہد میں تھے۔ محبت اور غصے کی لہر اس کے اندر دوڑ رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی تھی۔ شاہمیر کی قربت میں وہ خود کو محفوظ اور بے چین دونوں ایک ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسی حرکتیں کر کے مجھے ٹھیک کر لیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اپنی کمر سے شاہمیر کے ہاتھوں کو ہٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے شاہمیر کو غصے بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری جان، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں یہ حرکت برداشت کرنی پڑے گی۔ اب تم چاہو یا نہ چاہو، رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہے۔ میری چیپنس تو تمہیں برداشت کرنی پڑے گی۔ آپ کا یہ سویٹ لہجہ، آپ کو پتا ہے آپ جلیبی کی طرح ہیں، ایکسٹرا سویٹ، صحت کے لیے نقصان دہ۔ چلو، تم نے قبول تو کر لیا کہ میں میٹھا ہوں۔ میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ آپ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ میں بہت جلد بھائی کو آپ کی اصلیت دکھا دوں گی اور پھر مجھے آپ کے ساتھ آپ کے روم میں ہرگز نہیں رہنا پڑے گا۔ یہ سب زیادہ دیر نہیں چل سکے گا، سمجھے آپ؟ ہاں، سمجھ گیا۔ مطلب یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، فی الحال تو چل سکتا ہے کیونکہ تمہارے پاس میری جان کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مرہا کو شاید میر پر غصہ آ رہا تھا، مگر اس وقت وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ نہ تو اسے جھٹپٹا کر اس کی قید میں آزادی مل رہی تھی اور نہ ہی کوئی ایسا طریقہ سمجھ میں آ رہا تھا جس سے وہ اپنے رومان بھائی کی بات کو جھٹلا کر اپنی بات منوا سکتی۔ ڈارلنگ، دھمکیاں دینا بند کرو۔ تم جس دن اپنے بھائی کو میری اصلیت دکھا کر ثابت کر دو گی، اس دن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پھر سے دوری اختیار کرتے ہوئے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا۔ اس وقت تمہارے پاس سوائے چھٹپٹانے کے اور کوئی حل نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ تم سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ بہت زیادہ نیند آ رہی ہے مجھے۔ اسے باہوں کی حراست سے گھیرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ بڑا مان ہے نا آپ کو اس بات پر کہ بھائی نے آپ کو ترجیح دے کر آپ کو سچا ثابت کر دیا۔ آپ دل سے بہت خوش ہیں کہ بھائی کی نظروں میں جھوٹی ثابت ہو گئی ہوں۔ بہت خوش ہے نا آپ مجھے ہرا کر؟ مرہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ زبردستی صحیح، مگر اب اس وقت شاہمیر کی سانسوں سے بھی زیادہ قریب تھی۔ کون کمبخت تمہیں ہرا کر خوش ہونا چاہتا ہے؟ خدا گواہ ہے کہ شاہمیر نے ہمیشہ تمہاری جیت کو ترجیح دی ہے۔ رب جانتا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں ہرانے کی کوشش نہیں کی۔ جو تمہاری محبت میں خود ہار چکا ہوں، وہ کیا تمہیں ہرائے گا؟ کیا مجھے اتنا کمزور سمجھتی ہو کہ تمہیں ہرا کر خوش ہوں؟ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں تمہارے قریب آ کر خوش ہوں۔ یہ بھی سچ ہے کہ تمہارے قریب آنے کی ہمت اور راستہ تمہارے بھائی کے بدولت مجھے ملا ہے۔ میری محبت کو اتنے کڑے لفظوں کی کسوٹیوں پر مت اتارو کہ شاہمیر کا دل اس قدر چھلنی ہو جائے کہ وہاں نہ محبت رہے اور نہ جذبات۔ میں آپ کو کسی کسوٹی پر نہیں اتارنا چاہتی۔ میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ کو کسی کسوٹی پر اتاروں؟ پلیز آپ کیوں نہیں مجھے آزاد کر دیتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو باتیں سنا کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے؟ نہیں،
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मगर मैं क्या करूँ? मैं चाहकर भी आपको माफ़ नहीं कर सकती। आपके साथ वो लड़की जिस तरह से लिपट कर लेटी हुई थी, जिस तरह आपने इसे अपने सीने से लगा रखा था, मैं वो तसव्वुरात नहीं भूल सकती। मैं जब-जब याद करती हूँ, मेरे जिस्म पर हज़ारों ज़हरीली चींटियाँ रेंगने लगती हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ये सोचकर कि मीर मेरा मेरा शामिर जो सिर्फ़ मेरा था, वो कैसे किसी और के करीब चला गया। मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। वो हिचकियों से रो रही थी, ये इसके अंदर का दर्द और गुबार था। शाहमीर खुद भी चाहता था कि ये सब कुछ किसी भी तरह से बाहर आए और वो सब हो रहा था। वो कितनी देर शिकवे शिकायतें करते हुए रोते जा रही थी और शाहमीर इसे अपनी बाहों के हिसार में लिए खामोश होकर इसके दर्द को सुन रहा था। वो रोते हुए खुद को ही छटपटाकर थक कर शाहमीर के सीने पर सर रख कर सो गई थी। नींद को इस पर रहम आ गया था, वो किसी बच्चे की तरह अपना गम हल्का करके सो चुकी थी, जबकि शाहमीर बड़ी मोहब्बत से इसे अपनी बाहों में समेटे हुए जाग रहा था। शाहमीर को कहाँ नींद आने वाली थी, वो लड़की जिस पर पहली नज़र में इसने अपना दिल हारा था, वो इसकी दस्तरस में थी। वो भी पूरे 1 साल बाद। इस रात में दर्द भी था और सुकून भी, जिसे शामिर महसूस करते खुली आंखों से इसकी कुर्बत को महसूस कर रहा था। मैं कभी इस लड़की को माफ़ नहीं करूँगा, जिसकी वजह से तुम इतनी तकलीफ़ में हो। पागल, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें गलत समझता हूँ? कभी भी नहीं, क्योंकि तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। जानता हूँ कि तुम मुझे माफ़ करना चाहती हो, मगर तुम्हारी मोहब्बत मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं है। ये ज़िंदगी ये हकीकत है कि जिसे आप अपनी बहुत मोहब्बत करते हैं, उसकी दी हुई चोट को माफ़ करना आसान नहीं होता। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर ज़रा भी शक नहीं है। ना तुम गलत हो, ना मैं गलत हूँ। बस वो वक़्त गलत था, जिसने हम दोनों को हिजर की सूली पर लटका दिया। वो गहरी सोच में डूबा छत को देख रहा था। जानिशान, सोने की कोशिश मत करना। क्यों? मुझे नींद आ रही है। तो जनाब, नींद को बोलो कि सोने की इजाज़त नहीं है। क्यों? क्योंकि फ़जर की अज़ानें शुरू होने वाली हैं और हमें फ़जर की नमाज़ से पहले शुक्राने के नफ़ल अदा करने हैं। खुदा ने हमें वापस एक दूसरे का नसीब बना दिया। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौट आई हैं। उठो शाबाश, अच्छे बच्चे कहना मानते हैं। मोहब्बत के सुरूर में डूबी हुई मीरब जो सोने लगी थी, मगर शाह ने बड़ी नरमी से मोहब्बत से जागते हुए रहने को कहा। रुमान शाह नमाज़ों का पाबंद था, नमाज़ छोड़ने और छोड़ने वाले इसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। और मीरब को तो शादी के बाद इसने 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने पे लगा दिया था। मगर शाह की दूरी और इसकी सख्त बीमारी ने इसे नमाज़ों से दूर कर दिया था और शाह को यह हरगिज़ मंजूर नहीं था कि इसकी बीवी, इसकी शरीके हयात नमाज़ों से दूर रहे। शाह प्लीज़ थोड़ी देर सोने दें, फिर पक्का उठ जाऊँगी। मीरब को बहुत सख्त नींद आ रही थी और शाह के सीने पर सर रखकर सोने का नशा मीरब के सर चढ़कर बोल रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उठो, फ्रेश होकर हमें तहज्जुद की नमाज़ अदा करनी है। अल्लाह की बारगाह में अपनी खुशियों के लिए दुआ करनी है। अल्लाह का शुक्र अदा करना है। मोहब्बत भरे नर्म लहजे में जैसे कोई बच्चे को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए समझा रहा हो, इसे अपनी बाहों की हिरासत में लिए बड़ी मोहब्बत से भलाई के रास्ते पर चलने का दर्स देते हुए वो बहुत प्यारा लग रहा था। शाह प्लीज़ थोड़ी देर। वो बच्चों की तरह कुछ देर सोने की ज़िद कर रही थी। मेरी तरफ देखो, इसके चेहरे को नरमी से दोनों हाथों में थामे हुए अपनी जानिब किया। तुम्हें पता है ना, मुझे नमाज़ों से गाफिल लोग बहुत बुरे लगते हैं। जी, जानती हूँ। तो फिर शाबाश, जल्दी से उठो और जाकर फ्रेश हो जाओ। एक काम करते हैं, मिलकर फ्रेश होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम तहज्जुद के टाइम पर बेशर्मी बिल्कुल मत दिखाइएगा। मीरब ने नींद एक मीरब की नींद एकदम से उड़ चुकी थी। शाह की नज़रों में बेबाकी के रंग देखकर इसकी शर्म और हया से लाल पड़ते चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। मीरब शाह की हिरासत से जल्दी से निकलते हुए कंबल को हटाकर खड़ी हो चुकी थी। मेरी जान, मेरा कुर्ता वापस कर दो, बाद में दे दूंगी। इसका छोटा सा बदन शाह के बड़े कुर्ते में छुप गया था। वो 6 फुट के बंदे के कुर्ते में चुन्नी मुन्नी सी गुड़िया लग रही थी। इसके बाल कमर पर खूबसूरत आबशार की तरह फैलते हुए इसके हुस्न को चार चांद लगा रहे थे। इसका बचकाना सा रूप देखकर शाह का दिल जोरों से धड़क रहा था। अगर ये लम्हे इबादत के लिए बहुत कीमती ना होते तो इसकी प्यारी सी जान को शाह के कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता। मगर ये वक्त अल्लाह की बारगाह में सजदा ज़ेर होने का था। इसके लिए अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए वो खामोशी से अपनी जगह पर ही लिटा हुआ था। चलो जल्दी जाओ, शाबाश, और जल्दी आना, वरना अगर मैं लेट हुआ तो तुम्हारे साथ ही शावर लेने आ जाऊंगा। आप कभी नहीं सुधर सकते। ये कहते हुए वो मुस्कुराते हुए वॉशरूम में घुस चुकी थी। हाय मेरी जान, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा शाह कभी नहीं सुधर सकता। वो आंखें बंद करके मीरब की मोहब्बत में मसरूर होकर सोच रहा था। मीरब गीले बालों को तौलिए में कवर करते हुए बाहर आ चुकी थी।
रेड एंड मैरून कलर के प्लेन ट्राउजर और शर्ट पहने हुए। इसका निखरा निखरा बगैर मेकअप का चेहरा चांद की मानंद दमक रहा था। शाह की मोहब्बत भरी कुर्बत के रंग इसके चेहरे पर नजर आ रहे थे। मखमली गर्दन पर शाह के खूबसूरत मोहब्बत के निशानात वहां से दिखाई दे रहे थे, जिनको देखकर रोमान शाह का दिल जोरों से धड़क रहा था और वो अपनी जान की खूबसूरती पर फिदा हो रहा था। वो अपनी जगह से उठकर इसके करीब जाकर इससे बाहों के हिसार में गले लगाते हुए बेख्तियार इसके माथे को चूमते हुए इसे अपनी ही नजरों से बचा रहा था। इतनी प्यारी लग रही हो, मुझे डर है कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। जी नहीं, मुझे आपकी नज़र कभी नहीं लग सकती, क्योंकि मेरे शाह की नज़रों में और दिल में मेरे लिए बहुत सारा प्यार और दुआएं होती हैं, इसलिए आपकी नज़र मुझे नहीं लग सकती। वो मुस्कुराकर चेहरा ऊपर उठाते हुए शाह को देख रही थी। अच्छा, बड़ा यकीन है तुम्हें अपने शाह पर? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे शाह की नज़र मुझे नहीं लग सकती, और ना ही मेरी नज़र मेरे शाह को लगती है। वो दोनों बाजू इसके गले में डाले हुए बहुत प्यारी लग रही थी। चलो बस मुझे 5 मिनट दो, इसके बाद हम मिलकर तहज्जुद पढ़ेंगे। वो प्यार से मीरब के बालों को बखेरते हुए बाथरूम में जा चुका था। मीरब बालों को हेयर ड्रायर से खुश करते हुए मिरर में खुद को देखकर शर्मा रही थी, क्योंकि शाह की मोहब्बत के रंग और निशाने से अपने अक्स को शीशे में देखने नहीं दे रहे थे। इतना मत शर्माओ, अभी तुम्हें शर्माने के और बहुत से मौके दूंगा। कि शाह की आवाज़ थी जो वॉशरूम में बगैर इसे देखे बोल रहा था। शाह, आपको कैसे पता कि मैं शर्मा रही हूँ? वो तजस्सुस से पूछ रही थी। क्योंकि मैं अपनी जाने शाह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसे शर्माना बहुत अच्छा आता है, वो भी तब जब मैं इसकी नज़रों के सामने ना हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं शर्मा रही। अच्छा तो फिर आईने में खुद को गौर से देखो। आप चुप करके शावर लें, वॉशरूम में बोलना गुनाह होता है। इसने शाह की कही हुई बात दोबारा से याद करवाई थी। शाह खामोश हो गया था, क्योंकि शाह को खुद भी वॉशरूम में अंदर बोलना पसंद नहीं था, मगर इस वक्त जज्बात बहुत खुश थे। वो वो कुछ अपनी ही बातें भूल रहा था। दोनों एक साथ तहज्जुद की नमाज स्टडी रूम में अदा कर रहे थे। शाह हमेशा नमाज अपने स्टडी रूम में पढ़ता था, और आज भी इबादत के लिए इसी गोशे का इंतखाब किया गया था। दोनों एक ही साथ तहज्जुद की नमाज अदा करते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। 6 फुट का शहजादा, जिसके साथ इसकी प्यारी सी शहजादी बड़ी सी चादर को बड़े अच्छे अंदाज से खुद पर हिजाब की तरह लपेटे हुई थी, इसके साथ खड़ी हुई नमाज अदा कर रही थी। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद दोनों ने सलाम फेरते हुए एक दूसरे के चेहरे को मुस्कुरा कर देखा। दोनों ने दुआ के लिए हाथ उठाए और प्यारे रब का पूरे दिल से शुक्र अदा किया, जिसने इनकी खुशियों को एक बार फिर इन्हें वापस देकर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए थे। तहज्जुद की नमाज के बाद फजर की अजानें शुरू हो चुकी थी। दोनों ने फजर की नमाज भी एक साथ अदा की, और इसके बाद पिछले 1 साल से बंद पड़े हुए अपने कुरान पाक को इन्होंने बड़ी मोहब्बत से उठाकर अकीदत से चूमकर माथे से लगाते हुए सोफे पर बैठकर सामने रखे हुए कुरान के बॉक्स पर रखे कुरान पाक की तिलावत शुरू की। पूरी चाहत, मोहब्बत और अकीदत के साथ दोनों तिलावत कर रहे थे, मगर अपने अपने दिल में, ताकि एक दूसरे को डिस्टर्ब न किया जाए। मीरा कुरान पाक की सूरह यासीन की तिलावत करने के बाद कुरान पाक बंद कर चुकी थी। शाह, प्लीज मुझे आपकी आवाज में तिलावत सुननी है। जानते हैं आपने उम्र के दौरान हमें कुरान पाक की तिलावत सुनाई थी, मुझे वही आयत वही सूरह आपसे दोबारा सुननी है। जी बिल्कुल, अभी सुनाता हूँ। रबान शाह ने एक बार फिर से सूरह रहमान की तिलावत की, जो मीरब को इसी रूहानी दौर में वापस ले गई थी, जहां पर इनकी जिंदगी मुस्कुरा रही थी। और इसके बाद तूफान का ऐसा गर्द आलूद धक्कों का तूफान आया जो इनकी खुशियों को अपने साथ बहा ले गया था। शाह की तिलावत सुनकर मीरब रूहानियत से मसरूर हो रही थी। शाह की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। तिलावत की गूंज ने फिजाओं को पुरनूर बना दिया था। हारून, अगर आपको मेरे हाथ की बनी हुई आइसक्रीम इतनी पसंद आई है तो मैं दोबारा बना देती हूँ। आप ये पहले ही खा चुके हैं, और आपको बासी चीजें खिलाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रेशम हारून को एक दिन की पहले की बनाई हुई आइसक्रीम खाने से मना कर रही थी। वो हर दिन हारून के लिए कुछ ना कुछ नया और खास बनाने की ख्वाहिश रखती थी। प्यारी बेगम, आइसक्रीम कभी बासी नहीं होती, और तुम्हारे हाथ की बनी हुई आइसक्रीम, ओ माय गॉड, बता नहीं सकता कि वो कितनी लजीज होती है। अल्लाह, मेरा तो दिल चाहता है कि आइसक्रीम के साथ तुम्हारी ये नाजुक उंगलियां भी खा जाऊं। हारून ने शौकी से कहा, और पास खड़ी रेशम के हाथ को नरमी से थामते हुए इशारा किया, जैसे वाकई खाने का इरादा हो। हारून की बात सुनकर रेशम शर्म से लाल हो गई और फौरन अपना हाथ पीछे करते हुए बोली, ऐसी बातें मत करें, मैं फिर आपके लिए आइसक्रीम बनाती हूँ। ऐसी बातें ना करूं तो मोहब्बत कैसे जाहिर करूं मेरी जान, हारून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और रेशम की आंखों में देखते हुए इसे अपने करीब कर लिया। रेशम ने शर्माते हुए नजरें झुका ली, लेकिन हारून की मोहब्बत भरी बातों ने इसके दिल को खुशी और इत्मीनान से भर दिया। हारून के छोटे छोटे मोहब्बत भरे जुमले और इनके दरमियान
کہ یہ خوبصورت لمحات ریشم کی زندگی کے سب سے قیمتی خزانے تھے۔ کھا جاؤ تمہارے ہاتھ، یا پھر میں تمہیں پورے کا پورا ہی کھا جاؤں، ہارون نے شوخی سے کہا اور ریشم کو شرماتے دیکھ کر مزید چھیڑنے لگا۔ آپ چپ چاپ آئس کریم کھائیں، میں آپ کے لیے اور بنا دوں گی، لیکن ایسی باتیں مت کریں۔ ریشم نے چھپ کر کہا اور اپنا ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ کیوں تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے؟ ہارون نے مسکراتے ہوئے اسے مزید چھیڑا اور جان بوجھ کر جھک کر اس کے رخسار کو ہلکے سے چوم لیا۔ ہارون، ریشم نے بے اختیار اپنے گال پر ہاتھ رکھا جو شرم سے لال ہو چکا تھا اور نظریں چکا کر بولی، آپ کوئی موقع خالی کیوں نہیں جانے دیتے؟ تم حد سے زیادہ پیاری ہو تو میری باتیں بھی تمہاری طرح ہوں گی۔ حد سے زیادہ پیاری، ہارون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور آئس کریم کا چمچ اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن یہ آئس کریم بھی تمہاری طرح لذیذ ہے، اسے انکار کرنا مشکل ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں بھی اسی طرح کھا جاؤں۔ اگر آپ مجھے کھا لیں گے تو پھر میں ختم ہو جاؤں گی۔ آپ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی آئس کریم کھایا کریں۔ ریشم ہنس رہی تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے ہارون ہمیشہ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مذاق کرتا تھا۔ یہ تو ہے، اگر تم ختم ہو گئی ہو تو تمہارے بغیر جیوں گا کیسے؟ ہارون نے بیچارے سے انداز میں منہ بناتے ہوئے کہا۔ ریشم نے ہنس کر جواب دیا، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ صرف میرے ہاتھ کے بنے ہوئے لذیذ کھانے کھایا کریں۔ لیکن ہارون صاحب مجھے مت کھائیں، وہ پیار سے ہارون کے سینے سے لگتے ہوئے بولی۔ چلو تھوڑا تھوڑا کھا لو، کھانا تو ہے نا، کیونکہ جتنی تم سویٹ ہو تمہیں کھائے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ ہارون چپ چاپ آئس کریم کھائیں، آپ بہت زیادہ شرارتی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہارون کا اشارہ کسی اور طرف تھا جس پر ریشم نے فوراً شرماتے ہوئے کہا، اسے شرارتی نہیں رومانٹک ہونا کہتے ہیں۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے شرارت سے آئس کریم کا چمچ اس کے رخسار پر لگا دیا۔ ہارون، ٹھنڈی ہے بہت، مت کریں پلیز، مجھے تو پہلے ہی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ریشم نے جلدی سے آئس کریم کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے ناراضگی سے کہا، اگر 2 منٹ صبر کر جاتی ہے تو اس نازک گال پر لگی آئس کریم کو میں نے پیار سے اپنے ہونٹوں سے صاف کر دینا تھا۔ ہارون نے آنکھ مارتے ہوئے شوخی سے کہا، جی نہیں، آپ کو اتنا فلمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے خود صاف کر لیا ہے۔ ریشم نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ دونوں آئس کریم کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اس خوبصورت لمحے کو مزید حسین بنا رہے تھے۔ ہارون کی شرارتیں اور ریشم کی شرمگین مسکراہٹیں ان کی محبت بھرے تعلق کو اور بھی گہرا کر رہی تھی۔ ریشم، میرے پاس آج تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کیسی خوشخبری؟ خوشخبری یہ ہے کہ رومان شاہ زندہ ہے اور وہ سلطان کے پھیلائے ہوئے جال کو کاٹ کر واپس اپنوں تک پہنچ گیا ہے۔ یہ بات سن کر ریشم کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سچ میں رومان شاہ زندہ ہے۔ رومان شاہ نے ریشم کے ساتھ بہنوں جیسا رشتہ نبھایا تھا۔ جب ریشم نے سنا تھا کہ سلطان نے رومان شاہ کو مروا دیا ہے تو وہ بہت روئی تھی۔ کتنے دنوں تک وہ کھانا پینا تک بھول گئی تھی۔ ہارون نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا، مگر آج یہ اچانک سن کر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا۔ پلیز ہارون، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا؟ بالکل بھی یہ مذاق نہیں ہے، سچ میں رومان شاہ زندہ ہے اور اب وہ اپنے گھر جا چکا ہے۔ مجھے یہ بات شاہ میر سے پتہ چلی ہے تو غلط تو نہیں ہو سکتی۔ ہارون محتاط لہجے میں اسے سب کچھ بتاتا چلا جا رہا تھا۔ ہارون پلیز مجھے سلطان سے اتنا دور لے جائیں جہاں وہ چاہ کر بھی نہ پہنچ سکے۔ مجھے سچ میں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت سلطان ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پلیز مجھے اس ڈر سے دور لے جائیے۔ مجھے یہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے عظیم ہستی ہیں، وہ آپ کے باپ ہیں، مگر میں کیا کروں؟ میں ان کے بارے میں نہ کچھ اچھا سوچ سکتی ہوں نہ بول سکتی ہوں۔ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ریشم کی آواز میں خوف اور بے بسی تھی۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے خود پر شرمندہ سی تھی۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک سلطان میرا باپ ہے، مگر اس نے کبھی بھی باپ ہونے کا فرض ادا نہیں کیا۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی بھی سافٹ کارنر نہیں ہے۔ ہاں، بدقسمتی سے اس نے مجھے پیدا ضرور کیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ یہ ٹیگ میں چاہ کر بھی خود سے ہٹا نہیں سکتا۔ ہارون نے نرمی سے جواب دیا، صرف اولاد کو پیدا کر کے ماں باپ کا فرض پورا نہیں ہو جاتا۔ ماں باپ بن کر بھی بچے کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، قدم پہ قدم ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ مگر سلطان نے یہ فرض کبھی نہیں نبھایا۔ جس شخص نے خود زندگی میں کبھی اپنی اصلاح کے بارے میں نہ سوچا ہو تو وہ اپنی اولاد کی اصلاح کیا کرے گا؟ سلطان کی وجہ سے میں نے اپنے قیمتی رشتے کھو دیے، اپنی ماں کو کھو دیا، اس لڑکی کو کھو دیا جس نے ابھی تک میری زندگی میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ میں چاہوں بھی تو سلطان کو معاف نہیں کر سکتا۔ میرے دل نے کبھی اسے اپنا باپ تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کرے گا۔ جو شخص عورتوں کی عزت نہ کرے ایسے انسان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور میرے ہوتے ہوئے تم سکون سے رہو۔ ریشم نے خوفزدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے ہارون نے اپنی باہوں میں لیا اور سینے سے لگا کر تسلی دی، مگر ہم یہاں سے کہیں دور کیوں نہیں چلے جاتے جہاں پر سلطان نہ آ سکے؟ کیا کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم سلطان سے چھپ کر رہ سکتے؟ میں سلطان سے جتنا دور بھاگوں گا وہ میرا اتنا ہی پیچھا کرے گا۔ اس شہر میں، اس ملک میں رہ کر میں اس پر
رکھ سکتا ہوں، مگر یہاں سے نکل کر میں اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا۔ میرے یہاں سے دور جاتے ہی سلطان بے قابو ہو جائے گا، بے قابو ہو کر وہ ہمارا بہت نقصان کر سکتا ہے۔ پلیز میری بات کو سمجھو، اور جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ تم میری عزت ہو اور تمہاری عزت کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ بدقسمت ہے وہ اولاد جنہیں اپنے ماں باپ کے کیے گئے گناہ کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ کیسے بتاؤں کہ بدقسمت ہوں میں، جسے اپنے ہی باپ سے خطرہ لاحق ہے۔ بے شک وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، مگر اس انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لڑکی میری بیوی ہے اور اس کی عزت میری عزت سے جڑی ہوئی ہے، تو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے بھی تمہیں چوٹ دے گا۔ ریشم کو اپنی مضبوط باہوں میں لیے ہارون کے چہرے پر افسردگی نمایاں تھی۔ وہ یہ سب کچھ اپنے دل میں سوچتے ہوئے شرمندہ ہو رہا تھا۔ سلطان ایک بد کردار، ظالم اور بے رحمی کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ وہ اپنے مفاد کے لیے ہر حد پار کر جاتا ہے، چاہے اسی لیے دوسرے کی زندگیاں تباہ کرنی پڑے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اپنے بیٹے کے لیے اس کا رویہ اسے ایک ایسے باپ کی عکاسی کرتا ہے جو اپنے ہی خون کی خوشیوں کو اپنی انا کی بھین چڑھا سکتا ہے۔ وہ نہ صرف عورتوں کی عزت کو پامال کرتا ہے بلکہ اپنے قریبی رشتوں کو بھی اپنے غرور اور لالچ کی آگ میں جلا دیتا ہے۔ اس کے لیے تعلقات، جذبات اور محبت سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ اس کی دنیا میں صرف طاقت، پیسہ اور اپنی مرضی کی فوقیت حاصل ہے۔ ایسا کردار یہ دکھاتا ہے کہ انسان اپنی خود غرضی اور ظلم کی انتہا پر پہنچ کر اپنے قریب ترین لوگوں کے دلوں سے بھی نکل سکتا ہے، اور یہی سلطان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ مگر برائی چاہے جتنی بھی طاقتور ہو، ایک نہ ایک دن اسے اچھائی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا اور نیکی کا پلڑا آخر کار بھاری ہو ہی جاتا ہے۔ سلطان کا وقت بھی قریب تھا جب اس کی طاقت، غرور اور گناہ کاریاں اس کے اپنے ہی بوجھ تلے دبدے والی تھی۔ ہر ظالم کے لیے ایک لمحہ مقرر ہوتا ہے، اور سلطان کا برا وقت اب شروع ہونے والا تھا۔ نسمہ کے رونے کی آواز پر مرحا کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو شاہمیر کے بے حد قریب اس کی باہوں میں پایا۔ مرحا اتنی پرسکون سوئی ہوئی تھی کہ اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ کتنے گھنٹے تک سوتی رہی ہے۔ اس حقیقت کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی کہ شاہمیر ہی اس کا سکون ہے، کیونکہ آج اتنی پرسکون نیند اس کی باہوں میں سونے کا مطلب یہی تھا کہ اس کے دل میں سے شاہمیر کبھی نکلا ہی نہیں تھا۔ مگر کبھی کبھی انسان اپنے غصے اور انا کے سامنے اتنا بے بس اور کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ مرحا بھی اسی نازک وقت سے گزر رہی تھی۔ بے شک وہ ایک بیوی بن کر سوچ رہی تھی، اور جہاں پر کھڑے ہو کر وہ یہ سب دیکھ کر اور سوچ رہی تھی، اس کا سوچنا اور غصہ کرنا کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ کبھی کبھی کچھ حالات میں ہمیں اس جگہ پر کھڑا کر دیتے ہیں جہاں سے نہ تو انسان آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ یقین کر سکتا ہے۔ ایسا وقت ہر انسان پر کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ ایسے وقت میں کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں جو خود سے سنبھل کر اپنے رشتوں کو سمیٹ لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غلط فہمی کی بنا پر اپنے رشتوں کو گوا بیٹھتے ہیں۔ مگر مرحا خوش قسمت تھی، کیونکہ اس کے نصیب میں شاہمیر ملک لکھا ہوا تھا۔ اس نے ہر موقع پر اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے رشتے کو بچا لیا۔ شاہمیر کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو آج یہ رشتہ پوری طرح سے تباہ ہو چکا تھا، مگر اس نے اس رشتے کو ایک سال میں اتنا سمیٹ کر رکھا تھا کہ مرحا کی بے انتہا نفرت اور غصے کے باوجود بھی یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکا تھا۔ شاید اس کی کسی نیکی کا انعام بن کر رومان شاہ واپس آیا تھا۔ مرحا نے اٹھتے ہی اپنے چہرے پر غصے سے کے تاثرات ظاہر کیے تھے، اس کے ماتھے پر بل پڑنے لگے تھے۔ اسے اپنا شاہمیر سے کے اتنا قریب ہونا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اپنی بیٹی کے رونے کی آواز سن کر وہ جلدی سے اس سے دور ہوتے ہوئے بکھرے ریشمی بالوں کو پیچھے کی جانب کرتے ہوئے سمیٹ کر جوڑا سا بنا کر اپنی بیٹی کی طرف بڑھ گئی۔ اسے نسمہ کو دودھ پلانا تھا، کیونکہ نسمہ کو رات کے وقت وہ مدر فیڈ ہی کرواتی تھی۔ اب شاہمیر روم میں تھا، تو ایسے میں اس کے لیے نسمہ کو چپ کروانا مشکل ہو رہا تھا۔ بوتل میں دودھ ڈال کر نسمہ کے لیے مصنوعی دودھ تیار کر کے وہ لے آئی تھی، مگر نسمہ رات کے وقت یہ دودھ نہیں پیتی تھی، اس لیے اسے عادت ہی نہیں تھی۔ وہ فیڈ نہیں لے رہی تھی، وہ مسلسل رو رہی تھی، اور شاہمیر جو کہ ایک سیکنڈ کے لیے سویا بھی نہیں تھا، مرحا کی قربت کو محسوس کرتے خوشی سے مسلسل جاگ رہا تھا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے تو یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، کیونکہ نسمہ کی روٹین کے بارے میں شاہمیر کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ جب سے نسمہ پیدا ہوئی تھی، شاہمیر اور مرحا الگ الگ رومز میں رہ رہے تھے۔ مرحا، یہ کیوں رو رہی ہے؟ چپ کرواؤ یار۔ شاہمیر اپنی بیٹی کے مسلسل رونے کی آواز سے تڑپ کر اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا تھا۔ چپ کروا تو رہی ہوں، اگر وہ نہیں چپ کر رہی تو میں کیا کروں؟ اپنے باپ پر گئی ہے، ضد تو اس کے خون میں ہے، مرحا نے جواب دیا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ شاہمیر اپنی بیٹی کو مسلسل روتا دیکھ کر بے چین ہو رہا تھا۔ خاموش تھی، بتانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ شاہمیر نے نسمہ کو اس کے ہاتھ سے لے کر کندھے سے لگا کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے خاموش کرانے کی کوشش کی، مگر نسمہ چڑچڑی سی ہو کر رو رہی تھی، چپ ہونے کو تیار نہیں تھی۔ بے شک شاہمیر نے نسمہ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا تھا۔ دن میں اسے پتہ نہیں تھا، مگر عبداللہ اور عبد الرحمن
کے وقت تو وہ شامیر ہر لمحہ مرحا کے ساتھ تھا۔ پولیس والا دماغ تھا۔ شامیر نے پلٹ کر مرحا کی جانب دیکھا جو خود بھی بے چین ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ پلیز اس کو فیڈ کرواؤ۔ جب تم نے اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالی ہے کہ رات کو وہ بوتل والا دودھ نہیں پیتے تو پھر کیوں اتنا رلا رہی ہو یار؟ شامیر مرحا کے قریب جا کر نرمی سے بولا ہے، اس کو فیڈ کروانے کے لیے آپ کو روم سے باہر جانا پڑے گا، میں آپ کے سامنے فیڈ نہیں کرواؤں گی۔ مرحا کی بات پر شامیر کے لب مسکرا دیے تھے۔ اچھا، مطلب مسئلہ یہ ہے کہ میں روم میں نہیں رہ سکتا۔ ویسے مجھ سے شرمانے کی کوئی وجہ ہے تو نہیں؟ پلیز شامیر، کوئی بھی غلط بات مت کیجیے گا۔ آپ روم سے چلے جائیں ورنہ پھر میں نسمہ کو فیڈ نہیں کرواؤں گی۔ اس کو رونے دے۔ اچھا، اگر یہ دھمکی ہے تو میں نہیں جا رہا، یہیں پر ہوں اور تم بھی اس کو دودھ پلاؤ گی۔ شامیر نے آگے بڑھ کر اپنا موبائل اٹھا لیا تھا۔ یہ اچھا ڈرامہ ہے، ذرا سی بات پر آپ بھائی کا نمبر ملانے لگ جاتے ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایسا بلیک میل کر کے سب ٹھیک کر لیں گے؟ مرحا نے ہاتھ سے فون پکڑ کر بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ کیا کروں؟ تم مجھے بلیک میل کرنے پر مجبور کرتی ہو۔ تم آرام سے بیٹھ کر اس کو فیڈ کروا دو، مجھے تو یہ دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے فیڈ نہیں کرواؤں گی، مرحا ضدی ہو کر کہہ رہی تھی۔ اوکے تو ٹھیک ہے، پھر میں فون کر لوں گا۔ ویسے بھی ایک بات بتاؤ، ہم دونوں کے بیچ میں ایسی کیا پردے داری ہے جو تم میرے سامنے فیڈ نہیں کروا سکتے؟ یار، میرے 3 بچوں کی ماں ہو چکی ہو اور میں نے نہ جانے کتنی بار تمہیں فیڈ کرواتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس وقت بھی آپ بے شرم بن کر جان بوجھ کر دیکھتے تھے، مجھے تب بھی شرم آتی تھی۔ مرحا نظر چراتے ہوئے غصے سے بول رہی تھی۔ چلو ایک بار پھر سے مجھے بے شرم سمجھ کر میری بیٹی کو دودھ پلا دو۔ قسم سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں پلیز تمہارا دل جو بھی چاہتا ہے وہ بعد میں کر لینا، پہلے میرے خیال سے بچی کو فیڈ کروا دو۔ تم اپنے جذباتوں پر قابو رکھو، میں کہیں بھاگ نہیں رہا۔ شامیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بات کا رخ بدل دیا تھا۔ وہ دانتوں کو پیس کر رہ گئی تھی کیونکہ شامیر سے جیتنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اوپر سے نسمہ تھی جو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شامیر نے نسمہ کو اس کے آگے کرتے ہوئے اشارے سے فیڈ کروانے کو کہا تھا۔ مرحا کے پاس دودھ پلانے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ شامیر نے اس کے بھائی کی دھمکیاں دے کر اسے بے بس کر رکھا تھا۔ مرحا غصے سے نسمہ کو لے کر بیڈ کی دوسری جانب جا کر بیٹھ گئی تھی اور دوپٹے سے اپنے بیک کو کور کرتے ہوئے نسمہ کو فیڈ کروانے لگی۔ شامیر کے فیورٹ مومنٹس میں سے ایک تھا، مگر اس وقت وہ سامنے جا کر بیچاری نسمہ کے منہ میں آیا ہوا رزق کا نوالا چھین نہیں سکتا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر وہ اس کے سامنے گیا تو مرحا نسمہ کو فیڈ نہیں کروائے گی۔ بیچارہ اپنے جذباتوں پر لگام ڈالے نماز کے لیے وضو کرنے چلا گیا کیونکہ فجر کی اذانیں ہو چکی تھی۔ نماز اور قرآن کی تلاوت کے بعد شاہ اور میرت دونوں واپس اپنے خوبصورت روم میں آ چکے تھے جہاں پر گزری رات کی خوشبو ہواؤں میں مہک رہی تھی۔ شاہ بڑی محبت سے میرت کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ شاہ، جی شاہ کی پیاری سی جان، آپ کے لیے کافی بنا کر لا دو؟ نہیں، تم بس میرے پاس رہو، مگر میں آپ کے لیے کافی بنانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ نے میرے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی کو مس کیا؟ ہاں، مس تو بہت کیا، مگر کافی سے کہیں زیادہ کافی بنانے والی کو میں مس کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ نرمی سے تھام کر لبوں سے لگا کر چومتے ہوئے وہ محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چلو مل کر کافی بناتے ہیں۔ شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر نرم قدم اٹھاتے ہوئے روم سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ شاہ جانتا تھا کہ میرب اس کے لیے پورے دل سے اور محبت سے کافی بنانا چاہتی ہے۔ شاہ کو بھی میرب کے ہاتھ کی بنی ہوئی مارننگ کافی کی بہت عادت تھی اور وہ اس عادت کو مس بھی کرتا تھا، مگر اس وقت وہ میرب کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اس لیے وہ خود کچن میں اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ روم سے نکلتے ہوئے میرب کا ہاتھ تھامے وہ سیڑھیاں اترتا ہوا کچن کی جانب جا رہا تھا۔ فی لمحے یہ وقت کے ساتھ سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہی ان کی نظریں زکیہ پر پڑی جو سامنے ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ دونوں کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے قرآن پاک کو ادب سے بند کرتے ہوئے ٹیبل پر رکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ السلام علیکم، اللہ کا شکر ہے ہمیں پھر سے آپ لوگوں کو دیکھنا نصیب ہوا۔ میری دعا ہے کہ اللہ اب کبھی بھی اس گھر کو دکھ کی گھڑیاں نہ دکھائے۔ وہ بے اختیار دعائیں دیتے ہوئے ان کو دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آمین ثم آمین۔ شاہ اور میرب نے ایک ساتھ کہا، قرآن پاک پڑھیں، میں آپ کے بھائی کے لیے کافی بنا دوں۔ میرب نے مسکراتے ہوئے کہا، بھابھی آپ روم میں جائیں، میں بنا دیتی ہوں بھائی کے لیے کافی، آپ کیوں زحمت کر رہی ہیں؟ زکیہ نے ادب سے کہا، نہیں آپ آرام سے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھیں۔ میرب نے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ رحمان شاہ کمر پر دونوں ہاتھ باندھے اپنے گھر کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زکیہ، گھر میں سب خیریت ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ جی سب کچھ ٹھیک ہے، بس ایک میں ہی ٹھیک نہیں ہوں۔ اس کی آواز نے شاہ کو چونکا دیا۔ آواز زکیہ کی نہیں تھی، یہ علیزے کی آواز تھی۔ تم یہاں؟ جی میں یہاں ہی ہو سکتی ہوں، اور میں نے کہاں جانا تھا؟
آپ نے تو وہاں سے مجھے نکال دیا، جبکہ میرے اتنے ارمان تھے کہ میں وہاں آپ کے ساتھ ہر لمحہ رہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ورلڈ ٹور کے مزے اٹھاؤں، مگر آپ کو تو پتہ ہی نہیں وہاں جا کر مجھ سے کیا ایسی کھندک ہو گئی کہ مجھے وہاں سے واپس بھیج دیا۔ وہ اپنے زنانہ انداز میں ہاتھ اوپر نیچے کرتے ہوئے شکوہ کر رہا تھا۔ ہاں تو میں نے تمہیں واپس بھیجا تھا، یہ تو ہرگز نہیں تھا کہا تھا کہ تم جا کر میرے گھر میں ڈیرے ڈال کر بیٹھ جاؤ۔ علیزے سے شاہ کو سچ میں ایک عجیب سی چڑ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ہر وقت میرا کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا رہتا تھا اور شاہ کو یہ ہرگز منظور نہیں تھا اس کی بیوی کو کوئی ایسے دیکھے۔ بے شک علیزے قدرتی طور پر ادھورا تھا، نہ وہ مرد تھا نہ ہی عورت، مگر اس کے باوجود وہ رومانچہ تھا جو وہ اسے ایسے جنڈر کا اپنی بیوی کی جانب دیکھنا ناگوار گزرتا تھا۔ اور یہ بھی حقیقت تھی کہ جب شاہ نے اسے وہاں سے واپس بھیجا تھا، اس کا بہت بڑا سبب یہ تھا کہ شاہ کو پتہ نہیں کیوں مگر علیزے پر شک ہوتا تھا کہ وہ شاید سلطان سے ملا ہوا ہے، مگر اس وقت بھی رومان شاہ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اور اس وقت بھی شاہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ تو زکیہ کا بھانجا تھا، اور زکیہ نے اس گھر کی ایک عرصے سے خدمت کی تھی۔ شاہ کا بچپن سے اس کے ہاتھوں میں گزرا تھا، اور رومان شاہ دل سے زکیہ کی عزت کرتا تھا۔ وہ اس وقت گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ گھر کا ایک فرد تھی، اس لیے خاموش تھا۔ وہ چاہ کر بھی علیزے کو اس وقت گھر سے نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھ کر خاموش تھا۔ اف، آپ اتنے خوبصورت ہیں، مگر پتہ نہیں اتنی کڑوی باتیں کیسے کر لیتے ہیں۔ علیزے نے ساری باتیں سن کر بڑے زنانہ انداز میں چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اف کہا تھا۔ علیزے خاموش ہو جاؤ، بھائی کو مت پریشان کرو، اگر بھائی نے وہاں سے تمہیں بھیجا تھا تو کچھ سوچ سمجھ کر بھیجا ہوگا، جاؤ اپنے کمرے میں۔ زکیہ نے شاہ کے سخت تیور دیکھتے ہوئے علیزے کو سختی سے جانے کو کہا تھا۔ ہائے ہائے، چلا جاتا ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ پہلے بھی مجھے میرا بھابھی سے مل تو لینے دو، حال چال تو پوچھ لینے دو، علیزے نے شوخی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ شاہ کا ضبط جواب دیتا، رومان شاہ میرب کا ہاتھ تھام کر کچن کی جانب بڑھ گیا۔ میرب خاموشی سے اسے یاد تھا کہ شاہ علیزے سے کتنا چڑھتا تھا، اور اس وقت وہ شاہ کے غصے کو ہوا دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے یہ خوشیاں اور گھڑیاں نصیب ہوئی تھی، جبکہ علیزے کی حرکتیں یقیناً پریشانی کا سبب بن رہی تھی۔ تم کافی چھوڑو، بس ہم تیاری کر کے فی الحال واپس شامل کے گھر جا رہے ہیں، اور زکیہ سے کہو کہ اس کو یہاں سے بھیج دے، یہ اریٹیشن مجھے نہیں چاہیے، شاہ نے غصے سے کہا۔ اور ایک پتہ نہیں، یہ کس قسم کی گھٹیا خوشبو لگاتی ہے، پتہ نہیں لگاتا ہے یا لگاتی ہے، وہ غصے سے بڑبڑا رہا تھا۔ اتنی تیز اور گھٹیا خوشبو سے صبح صبح میرے سر میں درد شروع ہو گیا ہے، شاہ نے اپنے سر کو تھامتے ہوئے غصے سے کہا۔ شاہ پلیز غصہ مت کریں، چھوڑ دینا اس کو، آپ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی پئیں، آپ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور آپ کا موڈ بھی فریش ہو جائے گا، اور سر درد تو چٹکیوں میں ختم ہو جائے گا۔ میرے نرمی سے اپنے پیارے شاہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ میرے سر کو دور کرنے کے لیے اگر تم یہاں پر پیارا سا میٹھا سا جام پلا دو تو کافی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، شاہ نے اپنی انگلی کو اپنے اناکھی لبوں پر رکھتے ہوئے اپنی پوائنٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میرے پیارے شاہ کو رات کو بہت ہیوی ڈوز مل چکا ہے، اب اور نہیں ملے گا، آرام سے کافی پئیں۔ وہ ہنستے ہوئے کافی کا پانی چولہے پر رکھنے لگی تھی۔ اچھا جی، مجھے انکار کر رہی ہوں، ہمت ہے تم میں کہ شاہ کو انکار کر سکو؟ شاہ نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے واپس اپنے قریب کھینچتے ہوئے کہا۔ میری ہمت اتنی نہیں ہے کہ میں اپنے شاہ کو انکار کر دوں، مگر میرے پیارے شاہ کو روم تک جانے کا انتظار کرنا پڑے گا، تب تک میں کافی بنا لوں گی۔ روم میں جا کر پہلے آپ کا من پسند جام پلاؤں گی، اس کے بعد کافی پی لیجیے گا۔ میرب مسکراتے ہوئے اپنے شاہ سے نظر چراتی ہوئی بول رہی تھی۔ میرب کی یہ ادا شاہ کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ کیوں یہاں نہیں مل سکتا؟ گھر میرا اپنا ہے، بیوی میری اپنی ہے، تو پھر میں کمرے تک جانے کا انتظار کیوں کروں؟ اینی ریزن؟ شاہ نے اپنے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد حصار کی طرح باندھ رکھتے تھے۔ شاہ پلیز، میرب نے مسکراتے ہوئے شرماتے ہوئے کہا۔ میری جان، یہ پلیز والی ڈرامے بازی میرے ساتھ نہ کرو۔ رومان شاہ اپنی محبت کے لمحوں میں کسی قسم کی کٹوتی برداشت نہیں کرتا ہے۔ یہ گھر میرا ہے، بیوی میری ہے، جب چاہو میں تمہیں اپنی سانسوں سے بھی زیادہ قریب کر سکتا ہوں۔ لگتا ہے کہ تمہیں گزرے 1 سال میں یہ سب بھول گیا ہے، مجھے تمہیں یاد کرانا پڑے گا۔ شاہ کی آواز میں ایک شدت تھی جو اس کے دل کے جذبات کو بیان کر رہی تھی۔ شاہ، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، میرب نے دھیما سا جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایک سنجیدگی تھی اور نرمیت تھی۔ میرا مطلب یہی ہے کہ تم مجھے انکار نہیں کر سکتی۔ شاہ سے جان بوجھ کر مصنوعی غصہ دکھا رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے مجھے کتنی آکسیجن کی کمی ہو چکی ہے؟ رومان شاہ کی آواز میں ایک شوق اور دلکش انداز تھا۔ میں اس آکسیجن کو پورا کرنے کے لیے تمہیں ہر 2 منٹ بعد مجھے محبت کی ڈوز دینی پڑے گی۔ دونوں ہاتھ اس کے رخساروں پر رکھتے ہوئے شدت سے اس کی نرم پکڑیوں پر جھک کر محبت بھرا جام پیتے ہوئے مسرور ہو رہا تھا۔ وہ اپنے شاہ کی محبت میں سانسوں کے لیے مچلتے ہوئے اس کے شاہ کے مضبوط سینے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ فضاؤں میں نغمے گونج رہے تھے، جیسے ہر گوشے میں محبت کی نرم گرم
नर्म सरगम हो और दिलों में खुशबू सी फैल रही थी, जो इन लम्हों की मिठास को और बढ़ा रही थी। मेरे प्यारे साईं, किस ख्याल में खोए हुए हो? दिया खुरम को ये बताने आई थी कि आज वो इसके साथ बाजार जाना चाहती है, जैन के कपड़े खरीदने के लिए। मगर खुरम को अमरूद के दरख्त के नीचे गहरी सोच में गर्क पाया तो इसने नर्म लहजे में पूछा, कहीं नहीं यार, बस अब्बा जान को याद कर रहा हूँ। तुम्हें याद है अब्बा जान इसी दरख्त के नीचे घंटों बैठे बैठे रहते थे। इन्हें यहाँ बैठना कितना पसंद था। खुरम ने सर को झुकाए हुए गहरी सांस लेते हुए कहा, बिया, मुझे नहीं लगता कि अब्बा जान इस दुनिया में नहीं है। मुझे लगता है वो हमेशा हर वक्त मेरे साथ हैं। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं हर वक्त अब्बा जान का नाम लेता हूँ। लोगों को लगता है कि पता नहीं मैं नीम पागल हूँ और लोग ऐसा समझते हैं। तो इसमें ये कुछ गलत नहीं है। क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि अब्बा जान से पूछ लो, अब्बा जान ये कर देंगे, अब्बा जान वो कर देंगे, तो लोगों का मुझे पागल समझना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यार मैं कैसे बताऊं, जब तक वो थे मैं इनकी कदर कदर नहीं कर सका, और अब वो इस दुनिया में नहीं है तो इनकी कमी हर पल मुझे महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हर लम्हा हर कदम पर इनका साया मेरे साथ है। कसम से अगर सारी जमीनें बेच कर भी मुझे अब्बा साईं वापस मिल सकते तो मैं इन्हें ले आता। इन लम्हों को फिर से महसूस करना चाहता हूँ, जिन लम्हों में अब्बा साईं मुझे डांटते थे, जिन गालियों को कभी मुझे गुस्से से नजरअंदाज करना करना था, आज वो गालियां भी एक तस्कीन की तरह लगती हैं। आज भी दिल चाहता है कि अब्बा जान कहीं आकर मुझे गालियां दें, और वो गालियां जो भी सुनकर मैं गुस्से से घर से बाहर निकल जाया करता था, आज कान तरस गए हैं इनकी आवाज़ सुनने के लिए। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अब्बा जान कहें के आएंगे और कहेंगे, तनु कम करन दी अकल नहीं आंदी होतिया। खुरम की आंखों में अपने बाबा की मोहब्बत और उनकी बातों को याद करते हुए नमी उतर आई थी। सच कहते हैं कि अक्सर औलाद को माँ बाप की कदर इस वक्त होती है जब माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते। खुरम भी इन बेटों में से था जो इस हकीकत को दिल से महसूस कर रहा था। साईं, आप क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हैं? आबा साईं हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। आपने अपने आबा साईं की जिंदगी में अपने आप को बदलकर हर चीज की जिम्मेदारी उठाई थी, और आप बहुत खुश थे। और इस दुनिया से एक ना एक दिन तो सबको जाना है। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। दोनों ने एक साथ कहा, मत तड़पाएं अपने दिल को, अम्मा साईं के पास जाकर बैठें, आपको सुकून मिलेगा। वो आपको याद कर रही हैं। बिया ने खुरम का हाथ पकड़कर इसे दर्द जदा यादों से निकाल कर घर के अंदर ले जा रही थी, जहां खुरम की अम्मा सैन इसका इंतजार कर रही थी। ये सच था कि खुरम अपनी यादों में से कभी अपने अब्बा साईं को जाने ही नहीं देता था, और अक्सर लोग खुरम को इस वजह से बेवकूफ और पागल समझते थे। खुरम ने अपनी जिंदगी में अपने अब्बा को बहुत ज्यादा परेशान किया था। शायद यही वजह थी कि अब वो चाहकर भी अजाला नहीं कर सकता था, और यही चीज कहीं ना कहीं इसके अंदर दर्द बनकर रुक गई थी। अपनी जिंदगी में वो हर तरह से मुतमईन और खुश था, मगर अपने आबा साईं की इस कमी को वो हमेशा महसूस करता था। और जब भी ये कमी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती थी तो इसी तरह तकलीफ में बैठकर घंटों अपने बाबा की बातों को याद करता था। खुदारा वक्त रहते अपने माँ बाप की कदर करो, क्योंकि माँ बाप वो कीमती सरमाया है जो दोबारा नहीं मिलता। इनसे पूछो कि जिनके पास माँ बाप जैसी कीमती दौलत नहीं। जब माँ बाप चले जाते हैं तो इस वक्त अगर औलाद कदर करती है तो इसके कदर का कोई फायदा नहीं होता। जब जीते जी माँ बाप को कोई खुशी ना दे सके तो मरने के बाद रोने का फायदा नहीं। गुल पुत्र, गुल खुरम पुत्र, तू इतना परेशान क्यों है? की गल है खुरम पुत्र, तो इतना परेशान क्यों है? खुरम की माँ ने इसे उदास बैठे हुए देखकर सवाल किया। ये ताया साईं को याद कर रहे थे, और पता नहीं कब से अमरूद के दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। मैं इनको जबरदस्ती उठाकर आपके पास लाई हूँ, आप इनको समझाएं। बिया ने समझदारी से सारी बात अपनी सास को बताई। खुरम की माँ ने अपने मरहूम शौहर को याद करते हुए गहरी सांस ली। खुरम पुत्र, तू अपने अब्बा साईं को इतना याद कर ना किया कर। जब तू इन्हें याद करके इस तकलीफ में होता है तो इनकी रूह को तकलीफ पहुंचती है। पुत्र, माँ बाप सदा साथ नहीं रहते, एक ना एक दिन इन्हें अपने बच्चों को छोड़कर जाना ही होता है। और तूने तो अपने अब्बा साईं की जिंदगी में भी सब कुछ संभाल कर बहुत अच्छा किया था। तेरे ऊपर बहुत कुछ होकर वो इस दुनिया से गए हैं। आज तू मैं हूँ तेरे पास, कल भी मैं नहीं होंगी। फिर कौन तुझे संभालेगा? पुत्र, खुद को संभालना सीख। अम्मा साईं, खुदा के वास्ते ऐसी बातें न किया करें। मैं तो अभी तक अब्बा साईं को नहीं भूल सका, और आप अपने जाने की बात करके मेरी जान निकाल लेती हैं। अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लगा दे, आप कहीं नहीं जाएंगी। खुरम ने बेबसी से अपनी माँ की बात सुनी और आहिस्ता से बोला। खुरम छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेट गया।
خرم کی ماں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ پتر تو اتنا حساس نہ بن، یہ زندگی کا دستور ہے، تو اپنے ابا سائیں کا وہ خواب ہے جو ہمیشہ دیکھتے تھے، مگر تو نے اپنے ابا کی زندگی میں اسے بہت تنگ کیا، مگر آخری وقت میں وہ تیرے اوپر بہت خوش تھے اور تو نے ان کی ہر خواہش کو پورا کیا، تجھے اس بات پر خوش ہونا چاہیے۔ خرم نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، اماں، شاید اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ابا سائیں کو تنگ کر کے میں نے کتنا غلط کیا۔ زین کو دیکھ کر مجھے اپنا عکس نظر آتا ہے، وہی ضد، وہی شرارتیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میرے ماضی کے گناہ میرے سامنے مکافات بن کر آ رہے ہیں۔ خرم کی ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، پتر، یہ مکافات نہیں بلکہ زندگی کا سبق ہے۔ تو نے جیسے اپنے ابا کو تنگ کیا، اب زین تجھے وہی سب کر کے دکھا رہا ہے۔ لیکن ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کریں، اور یہ وقت ہے کہ تو اپنے بچے کو وہی سکھائے جو تیرے ابا سائیں نے تجھے سکھایا۔ خرم نے نظریں اٹھا کر بڑی محبت سے اپنی ماں کے چہرے کی جانب دیکھا، اماں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ زین کو وہی محبت اور تربیت دوں گا جو میرے ابا سائیں نے مجھے دی تھی۔ میں اسے سکھاؤں گا کہ ماں باپ کی محبت اور قربانیاں زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ماں باپ کے رہتے ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اسے بتا دوں گا کہ وقت گزر جانے کے بعد صرف ہمارے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ ماں اور بیٹے کے درمیان یہ لمحہ گہرے جذبات سے لبریز تھا، محبت، پچھتاوا اور نیا عزم۔ خرم کی زندگی میں ایک نیا رخ متعین کر رہا تھا۔ بیا خاموشی سے وہاں چلی گئی تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ ایک بیٹے اور ماں کے لیے بہت قیمتی ہے۔ خرم اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے ایسا سکون محسوس کر رہا تھا جو دنیا کے کسی کونے میں میسر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی ماں بڑی محبت سے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر ممتا کا محبت بھرا احساس دلا رہی تھی۔ پتر، تو خوش رہا کر، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہارے ابا تم پر خوش ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں۔ تم اس اطمینان کو اپنے دل میں بسا کر رکھا کرو، خود کو مضبوط بناؤ۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کی باتوں کو سن رہا تھا، کیونکہ کبھی اس نے اپنے بابا کی باتوں پر دھیان نہیں دیا تھا۔ وہی چیزیں آج اس کے لیے باعث تکلیف بن گئی، اور اپنی ماں کی زندگی میں ہی وہ اپنی کوتاہیوں کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ یہ لمحہ خرم کے لیے سکون اور محبت کا انمول تحفہ تھا۔ ماں باپ آج کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، ان سے جتنا کچھ ان کی زندگی میں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو، مطلب کہ محبتیں سمیٹ لو، دامن بھر لو، نہ جانے کب یہ سایہ اٹھ جائے اور آپ کوستے رہ جائیں، وقت کو کوستے رہ جائیں۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔